دیکھیں پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں مثال سے. ماں باپ ہے نا، ماں باپ، آپ دیکھیں دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ یہی ہے ماں باپ کا. مطلب ان سے زیادہ وفادار رشتہ کسی کا نہیں ہے. جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ان کو لگتا ہے آپ کے حق میں بہتر ہے، تو آپ کو نہیں دیتے، ہمیں نہیں دیتے، وہ روکتے ہیں، مارتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں. کیوں؟ ہمارے دشمن ہیں؟ نہیں. اس وقت جو ہماری عقل ہوتی ہے اس کے حساب سے ہمیں وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری خواہشات کو نہیں. اگر ہم ان سے زیادہ پیسے طلب کرتے ہیں کہ ہمیں اخراجات یا یہ، تو وہ نہیں دیتے، روکتے ہیں. ان کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ ہم اس وقت کو دیکھتے ہیں اور وہ ہمارے مستقبل تک کو دیکھتے ہیں. ایسا ہی ہے، انہیں پتہ ہے کہ آج اگر ہم نے اس کی بات مانی اور اس کے مطابق چلے تو کل آگے یہ مستقبل میں پریشان ہوگا. یہ چیزیں اگر ہم محفوظ رکھیں تو کل اس کے کام آئیں گی. تو وہ جب ہم عمر کے ایک حصے میں پہنچتے ہیں، جب ہم خود کسی مقام پر اپنی پریکٹیکل لائف میں، تو تب ہمیں والدین کی قدر بھی آتی ہے. احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ان کا مارنا بھی ہمارے حق میں بہتر تھا، ان کا روک ٹوک بھی ہمارے حق میں بہتر تھا. ان کی طرف سے جو بھی آج تک ہمیں نصیحت یہ سختیاں آئی، آج سب سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا فائدہ اب ہم اٹھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے اولاد اور والدین کا، کہ وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے غلط نہیں کریں گے. تو اللہ ان سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی تھنکنگ کہاں تک ہوتی ہے؟ موت تک. اس سے پہلے کی زندگی کو سوچتے ہیں. جو اب معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہر بندے کی طرح تیرا مستقبل، تیرے آگے کل شادی کرنی ہے، تیرا گھر بار، تو ہر والدین اپنی اولاد کی سیونگ سسٹم بناتے ہیں، تربیت اسی حساب سے کرتے ہیں. جب وہ چلے آتے ہیں تو ان کی ہر چیز بندے کو ملتی ہے، اس کے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقل اس کی میچور ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تاکہ پھر وہ اس کو اسی حساب سے اسپینڈ کرے، کل اس کو فائدہ ہو. اسی کے برعکس ہم دیکھیں تو اللہ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بنانے والا ہی وہی ہے، ماں باپ کے دل میں محبت بھی اللہ ڈالتے ہیں. تو ہم اپنی عقل اور ہمارا، ہم چاہے 100 سال کی ہو جائے تب بھی اللہ اللہ ہے، بندے بندے ہیں. ہماری عقل وہ نہیں سوچ سکتی جو اللہ کے نظام اور سسٹم ہے. تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ آ جائے، ہم پہ تکلیف نہ آئے، اگر آ گئی یہ مانگنا وہ، اور ہم دیکھتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا. جو ہم کر رہے ہیں بالکل زندگی ایک عجیب ہی جدوجہد میں، عجیب ہی مجاہدے میں، عجیب ہی طرح کی، مطلب ہم لگے ہوئے ہیں ہر طرف سے. کبھی حالات کیسے، کبھی کیا پریشانی. تو اللہ دیکھ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ یہ دے دے، وہ چیز نہیں ملتی. ہم کہتے ہیں یہ دے دے، نہیں. جیسے ماں باپ سوچتے ہیں نا تو ان کی ایک حد ہے، اسی طرح اللہ کی جو بندے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اپنے بندے کے لیے، وہ شروع ہوتا ہے اس کی پیدا ہونے سے لے کے موت تک، موت سے لے کے قبر کی زندگی تک، قبر سے لے کے حشر تک، حشر سے لے کے جنت میں اپنے دیدار تک. تو اللہ یہ کہتے ہیں میرے بندے تجھے پتہ نہیں ہے، تو بھی اس تکلیف میں ہے، تو کہتے بس ابھی مجھے مل جائے. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ایمان والے کو ہلکی سی بھی تکلیف آتی ہے نا، معمولی سی بھی، تو گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. تو اللہ اپنے بندوں کو بنا رہا ہے، اور اس ذات کو پتہ ہے یہ دنیا کی زندگی کیا چیز ہے، چند دن کا کھیل تماشا ہے. کل میرے بندے نے قبر میں بھی آنا ہے، حشر کے دن کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. اس کے سامنے تو سارے منظر ہیں. قبر میں اس کو کیا چاہیے، حشر میں جب حساب و کتاب میں اس کے کیا چیز کام آنی ہے، وہ سب محفوظ رکھ رہا ہے. جب ہماری یہ دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں یہ قبول 100% ہوتی ہے. وہ اللہ نہیں ہے جو اپنے بندوں کی دعا قبول، اللہ قبول کرتا ہے، اس کے قبول ہو جاتی ہے. آپ کی ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، آپ کے آنسو، آپ کا دکھ، آپ کا درد، آپ کی تکلیف، آپ کی آزمائشیں، آپ کے اوپر آنے والے حالات، آپ کا صبر، آپ کے اچھے اخلاق، لوگوں کے برے رویے اس پہ اچھا رسپانس، یہ سب محفوظ ہو رہا ہے. آپ کا غیبت نہ کرنا، حسد سے بچنا، تکبر سے بچنا، یہ سب محفوظ ہو رہا ہے. کچھ اس کی برکات دنیا میں اللہ دیتا ہے لیکن اللہ کے یہاں سیو ہو رہی ہیں. کہتے نا محشر کے دن ایک بندے کا نامہ اعمال دیکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اللہ فرمائیں گے اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے، ایک نیکی میرے پاس ہے. تو فرشتے کہیں گے اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟
اللہ فرمائیں گے یہ رات سو رہا تھا، یہ نیند میں تھا، اس نے کروٹ بدلی اور اس کی زبان سے نکلا اللہ، تو میں نے وہ نام اپنا محفوظ کر لیا، مجھے پسند آیا کہ اخلاص سے اس نے مجھے پکارا تھا، وہ نیکی اس کی برکت سے میں اس کو جنت میں ڈالوں۔ وہ تو اپنا ایک نام لینے والے کو بھی نیکی اور اس کا صلہ دیتا ہے، اور جو غموں اور دکھوں کے پہاڑ سے گزر جائے اور اللہ کے لیے، وہ کہتے نا آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، کہہ دے زبان حال سے کہ ہاں تو ستائے جا۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، ہمت پکڑیں، اپنے آپ کو اٹھائیں، اپنی سستی کو توڑیں اور دنیا کے سامنے آگے کھڑے ہوں، اور اللہ کو سامنے جب رکھیں گے نا، اللہ کو، منزل ہماری اللہ، آپ پہلے اپنی زندگی میں اپنی منزل کا تعین کریں کہ میرے سامنے اللہ کا دیدار ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے، یہ میرا مقصد ہے کہ جنت الفردوس میں جاؤں گا اور اللہ کو دیکھوں گا۔ جب یہ مقصد سامنے ہوگا نا خوبصورت سا، اور یہ منزل ہوگی، پھر ان دائیں بائیں کے حالات کو کھاتے پہ بھی نہیں لائیں گے، پھر سب اسی کے لیے کریں گے کہ جو ہمارے نگاہوں میں ہے۔ اور وہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو اللہ کہے گا جنت میں لے جاؤ، تو فرشتوں کو کہے گا اللہ کہ یہ لوگ جنت پہ نہیں جا رہے، یہ کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، تو اللہ فرمائیں گے ان کو نور کی زنجیروں سے پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤ۔ تو فرمائیں گے اللہ یہ کون لوگ ہیں جو جنت میں بھی نہیں جاتے؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صرف اسی لیے میری عبادت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے دکھ درد سے کہ میں جنت میں جب ہم جائیں گے اپنے اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ جنت کے طالب نہیں ہیں، یہ میرے دیدار کے طالب ہیں، تو یہ ادھر سے اس لیے اتنی تڑپ میں کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو بھائی پریشان نہیں ہونا ہے زندگی میں، یہ ہم نے عبادت کی، وہ اتنے بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے ولی، نہیں، سب کا رب ایک ہی ہے۔ اٹھو تو صحیح، ہمت جو سب سے بڑی چیز ہے نا، ہمت ہے جو انسان کی ول پاور ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک انسان میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، پورے جہان کو ہلا سکتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں ایسی مثال ہے کہ ایک شخص اکیلے ایک طرف ہے، ساری دنیا کی کفر کی طاقت ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ایسا ہی ہے جب انسان اپنے پہ آتا ہے نا، اور جب رب کو سامنے رکھ کے دیکھتا ہے، اللہ کو ایسا ہی ایمان چاہیے،